اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج محرم کی 7ویں تاریخ ہے۔ آج ہی کے دن سے رام حسینی میں پانی اور کھانے کی پریشانی ہوئی ہے، اور آج کی رات، آج کی شب ننھے حضرت علیہ السلام سے منسوب ہے، لہذا آج انہی کے سلسلے سے میں کچھ واقعات آپ کے حوالے پیش کروں گا۔ ایک سلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہ کے بھیجے ہوئے سچے دین یعنی مذہب اسلام میں ایسی ہی بھلیاں پیدا کر دی گئی، لیکن بڑے افسوس کی بات ہے جہاں جستجو کی زحمت کے لیے یہ کہہ کر مذہب سے دامن کشاں ہو جانا چاہتا ہوں کہ ان گھروں میں کون سا اثر پائے زندگی میں اس کی فرصت کو کہاں کہ حق و باطل، سچ اور جھوٹ اور نیک و بد کے چکروں میں الجھا جائے۔ عبرت کا مقام ہے کہ بازار سے 25 پیسے کی مٹی کی ہانڈی خریدتے وقت تو اتنی تحقیق کی جاتی ہے کہ اسے چھوٹ بجا کر اور خوب سمجھ کر خریدا جاتا ہے کہ 4 آنے کا نقصان نہ ہو جائے، لیکن جب دین کی بات ہوتی ہے تو پھر جس طرح سے روایت لوگ گھر کے لاتے ہیں اس پر یقین کر کے اور ہم لوگ دین اسلام میں پر یقین کر لیتے ہیں، لیکن اس دین اسلام کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے موبائل کی طرف میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں۔ ان سچوں کو کی تلاش میں ہمیں ادھر ادھر بھٹکنا ہے۔ موبائل کا میدان ایک ایسا ایک کا پکا دیتا ہے، باقی تفصیلات میں نہیں پڑھنا ہے۔ دلیل کے لیے 2 لفظ سن لیجئے۔ جناب عیسیٰ قدرت خدا سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے، نصارہ انہیں خدا کا بنی نبی مانتے ہیں، سے انکار کرتے ہیں، بلکہ خدا کا بیٹا کہنے لگتے ہیں۔ رسول خدا جنہیں ہر چند سمجھاتے ہیں کہ دیکھو یہ عقیدہ چھوڑو اور عیسیٰ خدا کے نبی ہیں۔ بات ضد تک پہنچتی ہے تو موبائلہ طے پاتا ہے۔ ایک طرف رسول خدا کا دعویٰ کہ عیسیٰ خدا کے نبی ہیں اور دوسری طرف نصارہ کا دعویٰ کہ عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں۔ دونوں جانب سے اپنے دعووں کی سچائی ثابت کرنے کے لیے گواہ تیار کیے جاتے ہیں۔ دشمن لشکر کا سردار اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ اگر رسول کو گواہی کے لیے اپنے گھر کے لوگوں کو میدان میں لے آئیں تو سچ سمجھ لینا کہ وہ سچے ہیں، پھر مباہلہ نہ کرنا۔ اگر غیروں کو لائیں تو جم کر مباہلہ کیا جائے گا۔ رسول اپنے ساتھ گھر کے سے نکلتے ہیں مباہلہ کے لیے۔ نگاہوں نے دیکھا کہ یہ کوئی غیر نہیں، خود ان کے لگتے جگر فاطمہ زہرا، داماد علی مرتضیٰ اور دونوں نواز حسن حسین چلے آ رہے ہیں۔ یہ منظر دیکھا تو یہ کہتا ہوا میدان چھوڑ کر بھاگا کہ جلدی پلٹ چلو، ورنہ اگر یہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے تو ہم سب کیا، میں پہاڑ بھی اپنی جگہ سے کھسکتا ہوا نظر آئے گا۔ سلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دشمن خود اپنے عمل سے جھوٹے ہونے کی دلیل کر رہا ہے۔ قرآن مجید نے اس کی تصدیق فرمائی کہ جھوٹوں پر خدا کی لعنت۔ محترم، مخالف کرنے والا ہمیشہ مقابل کا الٹا ہوا کرتا ہے، ورنہ مخالفت کے معنی کیا ہیں؟ جس طرح اندھیرے کا مقابلہ اجالا ہے، پستی کا اجالا بلندی ہے، جھوٹے کی
ضد پر ویسے ہی یعنی جھوٹے کا مقابل میں فطرت سچا ہوتا ہے، سچا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے قرآن کہہ رہا ہے کہ نصارہ جھوٹے ہیں، مقابل میں تھے پنجتن پاک، لہٰذا اب یہی سے صاف پتہ لگ گیا کہ نصارے جھوٹے تھے، رسول خدا سچے۔ صلوات اللہم صلی اللہ محمد وآلہ اب یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے طے پا گیا کہ پنجتن پاک کے مقابلے میں جو بھی آئے گا قرآن کی روح سے وہ جھوٹا ہوگا، یعنی جو رسول سے رسالت میں ٹکرائے گا وہ جھوٹا ہوگا، رسول سچے ہوں گے۔ اگر علی سے امامت میں ٹکراؤ گے تو وہ جھوٹا ہوگا، اس لیے کہ علی سچے ہیں۔ جو فاطمہ سے ان کی حق کے لیے ٹکرائے گا وہ جھوٹا ہوگا، اس لیے کہ فاطمہ سچی ہیں۔ جو حسن حسین سے سیاست میں ٹکرائے گا وہ جھوٹا ہوگا، اس لیے کہ حسن حسین سچے ہیں۔ اور جو حسین مظلوم سے حکومت کے لیے ٹکرائے گا وہ جھوٹا ہوگا، اس لیے کہ حسین سچے ہیں۔ یوں تو جس روز سے انسان نے پہلا قدم زمین پر رکھا اسی روز سے سچ اور جھوٹ، حق و باطل میں جنگ شروع ہو گئی۔ کبھی آدم سے شیطان ٹکرا گیا، کبھی نوح سے قوم نوح کی جنگ ہوئی، کبھی ابراہیم کے مقابلے میں نمرود آیا، عیسیٰ کے یہودی دشمن ہو گئے، کبھی رسول کے مقابلے میں ابو جہل اور ابی لہب اور لوگ آئے۔ نام ہے جہاں ظلم اپنی پوری طاقت کے ساتھ سامنے آیا تو دوسری طرف مقابلے میں مظلومیت بھی اس منزل پر تھی جس کی انتہا کا پتہ نہ تھا۔ کربلا کا واقعہ حق و باطل کے لیے ایسی دو ٹوک کا فیصلہ کا نام ہے، جہاں دودھ اور پانی کا پانی صاف الگ کر دیا گیا۔ ایک طرف شراب یزید ساتھ میں 70,000 سے تقریباً لاکھوں کا مجمع کی شکل میں تھی، تو دوسری طرف صرف ایک بھوکے پیاسے کے مسافر کی مظلومیت سمیٹ کر علی اصغر کی صورت میں سامنے آئی۔ یہ 6 مہینے کا بے زبان بچہ جو سن میں سب سے چھوٹا تھا مگر سینے میں دل رکھتا تھا۔ اگر کربلا میں قاسم، اور محمد، عباس، علی اکبر 3 دن کے بھوکے پیاسے تھے تو سارا بچہ جو ہے بھی گھٹنوں بھی نہ چل سکتا تھا۔ امام مظلوم ہر مصیبت میں برابر سے شریک تھا۔ منقول ہے کہ جب مقتل میں ایک ایک کر کے سارے ساتھی شہید ہو گئے، مولا خود میدان میں آئے اور اپنی تنہائی پر دل بے چین ہو گیا، تب آواز دی کہ کوئی ہے جو میری مدد کو آئے، میری نصرت کو آئے۔ ادھر یہ آواز بلند ہوئی، ادھر بیویوں کے رونے کی آوازیں بلند ہوئی۔ مولا نے گھبرا کر خیمے میں تشریف لائے۔ پیاس سے بچہ تلف ہو گیا ہے۔ جناب زینب آگے بڑھی، کہا بھیا پیاسا علی اصغر آنکھیں بند کیے پڑا ہے تھا۔ جو ہی آپ نے آواز استغاثہ بلند کی، اس نے خود کو ہمت کر جھولے سے گرا دیا۔ باپ نے بڑھ کر دل کے ٹکڑے کو ہاتھوں پر اٹھا لیا، دیکھا تو چہرہ اترا ہوا تھا، ہونٹ سوکھ گئے تھے، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے پڑ گئے تھے۔ کہا بیٹا چلو تمہیں دشمنوں کے سامنے لے چلیں، شاید وہ اپنی آنکھوں سے یہ حالت دیکھ کر رنگ کھا جائے۔ اس وقت مجھے 4 مصرے یاد آ رہے ہیں کہ فوج یزید لاتی کہاں سے تلاش کر، فوج یزید لاتی کہاں سے تلاش کر، ممکن نہیں تھا بانو تیرے شیر کا جواب۔ تاریخ دہر میں نہیں ملتی کوئی مثال اصغر نے جس طرح سے دیا تیر کا جواب۔ اور حضرات پھر جو ہے بچے کو لے کر جب اس وقت پہنچے ہیں امام حسین، اور وہاں حال یہ تھا کہ بچوں نے کی پیاس کو دیکھ کے لشکر اعادہ میں کھلبلی مچ گئی۔ لوگ تب اس وقت جو ہے ہرملہ کو ابن سعد نے کہا کہ ہرملہ
کیا دیکھتا ہے امام حسین کے کلام کو منقطع کر دے. اور تب امام حسین نے کہا کہ بیٹا چلو تمہیں دشمنوں کے سامنے لے چلتے ہیں اور پانی پلائیں گے. یہ کیا کریں حال بچہ پر ابا کا سایہ کیا اور میدان میں آ کر ایک بلندی پر کھڑے ہو گئے. اب جو ابا سر کائی تو ایک بےکس ہاتھوں پر ایک 6 مہینے کا بچہ دکھائی دی پڑا. زور سے آنکھیں بند، زبان سوکھ کر تالو سے چپکے ہوئے، سوکھے ہونٹوں پر پڑی جمی ہوئی. مولانا علی نے اصغر کا چہرہ فوج دشمن کی طرف کر کے فرمایا اے سپاہی کوفہ شام، اگر حسین تمہاری نظروں میں فتح رہے تو اس ننھے سے بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ اسے اگر ایک گھونٹ پانی مل جائے تو شاید زندہ بچ جائے. اس کے بعد مولا نے بچے کی طرف نظر کی، کہا اے میرے لال ذرا ان سنگ دنوں پر حجت تمام کر دو. ادھر باپ کے دہن سے یہ جملہ نکلا اور ششمائے نے شدت پیاس سے تالو میں چپکی ہوئی زبان حلق سے باہر نکال دی. یہ منظر تھا جسے دیکھتے ہی اولاد والوں نے کلیجہ پکڑ لیا اور جا بجا سسکیوں کی آوازیں ابھرنے لگی. اپنے فوج کا بگڑتا ہوا رنگ دیکھ کر پسر سعد نے للکارا اے اللہ کھڑا کیا دیکھتا ہے، جلد سے جلد حسین کے کلام کو قطع کر دے. پھر کیا تھا، قیامت آ گئی. زمین میں زہر میں بجھا ہوا 3 پھل کا تیر سنسناتا ہوا حسین کو توڑتے ہوئے ملکوم علی اصغر کو چھٹ گیا. حلقوم علی اصغر کو چھٹ گیا. تیر کے لگتے ہی زخم سے خون کا فوارہ چھوٹا. ننھی جان 3 دن کی پیاس علی اصغر میں کھائی کیا، وہی باپ کے ہاتھوں پر لٹ گیا. بوڑھا تھکا اور پیاسا باپ اپنے ہاتھوں پر خون سے سنبھالے ہوئے میت لے کر خیمے کی طرف چلا. قدم رک گئے، ہائے گئے تھے تو ہاتھوں پر زندہ بیٹا تھا، پڑھنے میں تو خون میں ڈوبی ہوئی لال لائے. رباب یہ غم کیسے برداشت کر سکتی ہے؟ عرض یہ 7 بار قریب خیمے ازر کے گئے اور پھر پلٹے. بس ایک دفعہ سکینہ کی نظر پڑ گئی. دوڑی بابا میرے بھیا کو پانی پلا لائے، ارے میں پیاسی رہ گئی. حسین نے دھیرے سے دامن سے ابا کو ہٹایا. سکینہ کی آنکھوں کے سامنے علی اصغر کی میت تھی. بہن ایک چیخ مار کر زمین پر گر پڑی. خیمے میں ایک قرآن برپا ہو گیا. آگے بڑھی. خیمے میں ایک قرآن برپا ہو گیا. رباب آگے بڑھی. آبے ولی لال کو کا چھڑا ہوا گلا دیکھا، بس ایک فقرہ کہا اور بے ہوش ہو گئی. اے میرے بچے، کیا تیرے جیسے بے زبان بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ مولا نے سب کی تلقین کی اور پھر لا کر حضرت علی اصغر کو ذوالفقار سے قبر کھود کر دفن کیا.